بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ درس میں ہم نے اس پر بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کیا اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ سفر میں ایک بڑی عجیب بات ہوئی، پہلی دفعہ ہوئی، اور سب کو اندازہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کا کچھ اندازہ ہونا شروع۔ وہ ہوا یہ کہ آپ کے چچا جا رہے تھے شام، آپ کو بھی ساتھ لے لیا۔ ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں بصرہ، یہ بصرہ شام میں ہے۔ ایک تو بصرہ ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، وہ عراق میں، بغداد اور بصرہ مشہور شہر ہیں عراق کے، کوفہ، بغداد، بصرہ وغیرہ، یہ بصرہ ہے۔ اور ایک صوبہ کہہ لیں شام کا تھا اس زمانے میں، حوران کے نام سے، یہ اس کا کیپٹل تھا بصرہ۔ اور یہ یہاں پر یہ تھا تو عرب میں آتا تھا، جزیرۃ العرب میں، لیکن اس پر رومیوں کا قبضہ تھا۔ رومیوں کے بادشاہ کو کہتے تھے قیصر۔ اچھا، دو سپر پاورز تھیں، تین کہہ لیں بڑی طاقتیں تھیں۔ ایک رومی کہلاتے تھے، رومن امپائر جس کو کہتے ہیں، اور وہ ان کا بادشاہ جو تھا، اس کا جو ٹائٹل، لقب جو ہوتا تھا وہ قیصر ہوتا تھا۔ نام ہر ایک کے الگ الگ ہوتے تھے۔ اور دوسری فارس سلطنت تھی، اور اس کے بادشاہ کو کسریٰ کہتے تھے۔ تیسری بڑی سلطنت جو تھی وہ حبشہ تھی۔ حبشہ یہ آج کل کا کچھ تھوڑا سا حصہ سوڈان کا، کچھ ایریٹیریا، کچھ ایتھوپیا، کچھ صومالیہ، یہ اس طرح کی کوئی، اس افریقہ کے اس حصے پر مشتمل تھی۔ تو مطلب یہ مختلف اقوال ہیں کہ کون کون سے علاقے اس میں شامل تھے۔ اس کا بادشاہ نجاشی کہلاتا تھا۔ تو یہ تین دنیا کے بڑے بادشاہ ہوتے تھے اس زمانے میں، ایک طرح سے قیصر، کسریٰ اور نجاشی۔ تو یہ آپ کا، جب آپ ادھر پہنچے، کیا کہتے ہیں اس کو، اس شہر بصرہ، تو یہاں جو رستہ تھا شام جانے کا، یعنی جو اس زمانے کا روڈ تھا، کہہ لیں مین روڈ جو تھا، جو جا رہا ہے شام، مکہ سے شام کے لیے جو راستہ اختیار کیا جاتا، اسی رستے کے کنارے پر ایک چرچ تھا، گرجا گھر تھا۔ اس میں ایک راہب رہتا تھا، اور اس راہب کا نام تھا بحیرہ۔ تو اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ کبھی بھی اپنے چرچ سے باہر نہیں نکلا۔ اس کا اپنا نام تو جرجیس تھا، لیکن یہ بحیرہ کے لقب سے مشہور تھا۔ تو یہ کبھی اپنے چرچ سے باہر نہیں نکلا۔ تو ایسا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے میں اپنے چچا کے ساتھ، تو آپ کا قافلہ جا رہا ہے، ایک اونچائی سے اتر رہا تھا، نیچے چرچ تھا دور۔ تو یہ راہب اپنے چرچ کی کھڑکی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اچانک ایک منظر دیکھا کہ ایک قافلہ اتر رہا ہے نیچے، اور اس قافلے میں یہ جو پہاڑ ہیں اور اس کے جو درخت ہیں اور جو پتھر ہیں، یہ سب سجدے میں گر گئے۔ اس کو ایسے نظر آیا۔ بعض روایات کہتی ہیں کہ اس نے یہ بھی دیکھا کہ قافلے کے اوپر بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ تو وہ سمجھ گیا۔ تو راہب تھا، کتابیں پڑھتا تھا، اہل کتاب میں سے تھا، تورات انجیل کا عالم تھا۔ وہ سمجھ گیا، وہ اپنے چرچ سے باہر نکل آیا۔ یہ اچھا، ایک سیرت کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ جب اس نے دیکھا کہ جب یہ لوگ آ گئے، بیٹھ گئے، درختوں کے نیچے بیٹھ گئے، چرچ کے سامنے جو درختوں کا جھنڈ تھا اس میں بیٹھ گئے سائے میں، تو یہ ایک بچہ 12 سال کا، اس کو سائے کی جگہ نہیں ملی۔ لوگ پہلے بیٹھ چکے تھے، وہ اپنی سواریاں سنبھال رہا تھا، باندھ رہا تھا، بڑا رسپانسبل، ذمہ دار سا۔ تو جب اس کو جگہ نہیں ملی تو وہ ایک جگہ دھوپ میں بیٹھ گیا آ کر۔ تو وہ جو بادل سب
سارے قافلے پر سایہ کیے ہوئے تھا، وہ قافلے سے ہٹ کر اس بچے کے سر کے اوپر آ گیا۔ تو یہ آیا اور اس نے راہب نے آ کر پہچان تو کیا، اس نے آ کر قافلے والوں سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ تو آپ کے ساتھ آپ کے 2 چچا تھے اس سفر میں، کہتے ہیں حارث بھی تھے تایا آپ کے، ابو طالب بھی تھے۔ تو اس نے کہا کہ یہ ان کے چچا ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ لوگوں کے لیے میری دعوت ہے رات کو، پورے قافلے والوں کی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے اس طرح حضور کے پاس موقع ملے گا، تو رات کا کھانا آپ لوگ۔ قافلے والے بڑے حیران ہوئے، اس لیے حیران ہوئے کہ ان کا کہ ہم تو ہر وقت اس رستے پر آتے جاتے رہتے ہیں، شام کا سفر کرتے ہیں، اس نے کبھی ہماری دعوت کی نہیں آج تک۔ اس راہب کبھی اپنے چرچ سے باہر ہی نہیں نکلا، کلیسا سے کبھی باہر ہی نہیں نکلا۔ تو حیران ہوئے اس بات پر، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ جب دعوت پہ جانے کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑوں نے کہا کہ آپ خیموں میں رہ جائیں سامان کی حفاظت پہ، حضور کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو جب لوگ آ گئے سارے، راہب تو حضور کو تلاش کر رہا تھا، کہنے لگا کہ وہ بچہ کدھر ہے؟ لوگوں نے کہا اس کو تم چھوڑ دیے سامان کے لیے، پیچھے سامان کی حفاظت پہ۔ اس نے کہا نہیں، اس کو تو لے کر آئے۔ تو حضور کے چچا چلے گئے ان کو لینے کے لیے، حارث ان کو لے کر آ گئے، خیر کھانا وانا کھلایا۔ اس کے بعد اس نے کسی طرح ان کو روک لیا، چچا کو اور بھتیجے کو۔ اس نے کہا کہ یہ کون ہے بچہ؟ حارث نے کہا کہ میرا بیٹا ہے۔ کہنے کہ نہیں، آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کا باپ تو فوت ہو چکا ہوگا، اس کی ماں بھی فوت ہو چکی ہو۔ اسے بڑے حیران ہوئے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، میرا بھتیجا ہے، اس کے ماں والدین تو فوت ہو چکے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ سید العالمین ہیں، یہ اللہ ان کو نبی بنا کر بھیجے گا۔ کہا آپ نے کیسے پہچانا؟ کسی نے کہا۔ اس نے کہا کہ یہ سارے درخت اور یہ سارے پتے اور یہ سارے پتھر اس کو سجدہ کر رہے تھے۔ البتہ اس نے ایک نصیحت کی، اس نے کہا کہ دیکھیں اس کو شام نہ لے کر جائیں، جیسے میں نے ان کو پہچان لیا ہے اور بھی بہت سارے لوگ ان کو پہچان لیں گے اور ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ اگر یہودیوں نے ان کو پہچان لیا تو یہودی ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس راہب کے کہنے پر آپ کے چچا نے ادھر سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا۔ پتہ نہیں ان لوگوں نے اس راہب کی بات پر کتنا یقین کیا ہوگا، اس کی مروت میں شاید مان لیا، کیونکہ یہ تو مشرکین تھے، سارے مشرک تھے اور یہ اہل کتاب کی باتوں کو کوئی بہت زیادہ خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ لیکن بہرحال یہ واقعہ آپ کی زندگی میں پیش آیا جب آپ کی عمر 12 سال تھی۔ اس کے بعد آپ آئے 12 سال سے لے کر 25 سال تک کی جو آپ کی عمر ہے، اس میں آپ نے بکریاں چرائی ہیں، اس میں آپ نے تجارت کی ہے، اور اسی تجارت کے سلسلے میں آپ کو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مکہ مکرمہ کی ایک بڑی مالدار خاتون تھی، بیوہ تھی اور بڑی بزنس وومن تھیں، بڑا کاروبار کرتی تھیں اور اللہ نے ان کو بڑے مال سے نوازا تھا۔ ان کو کسی سے انہوں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ ایک نوجوان ہے 23-24 سال کے، اور یہ بہت ایماندار ہیں، صادق اور امین کے نام سے تو آپ مشہور ہو چکے تھے۔ صادق کہتے ہیں سچے کو، امین کہتے ہیں امانت دار کو۔ تو انہوں نے اپنا ان کے پاس ایک غلام تھا، تو اس کا نام تھا میسرہ۔ تو اپنے غلام کے ذریعے انہوں نے حضور کو پیغام بھیجا کہ میرا اگر سامان ہے، اگر آپ جو ہیں وہ لے جائیں تجارت کے لیے، تو اور اس کے شام لے جائیں، تو میں جو کچھ دوسرے تاجروں کو دیتی ہوں، ان کا حصہ پروفٹ میں جو ان کو جو دیتی ہوں، میں آپ کو اسے زیادہ دوں گی۔ تو آپ نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ یہ اس کو کہتے تھے مزاربت۔ مزاربت کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ انویسٹمنٹ ایک فریق کی ہوتی تھی،
یعنی کیپٹل ایک فریق کا ہوتا تھا، سروسز دوسرے فریق کی ہوتی تھیں، وہ اس میں محنت کرتے تھے، لے گئے، بیچا، اور پھر جو پروفٹ ہوتا تھا اس کو یہ دونوں ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے آپس میں۔ تو یہ اس ترتیب سے، اس میں سارا کا سارا مال حضرت خدیجہ کا تھا، اور ساری محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، مال کو شام لے کر جانا، بیچنا، پھر واپس آنا۔ تو انہوں نے اپنا غلام میسرہ ساتھ کر دیا تھا۔ تو میسرہ جب گئے، خیر اب وہ ہم تھوڑا مختصر کر رہے ہیں کیونکہ ہم اتنا پورا نہیں کر سکیں گے اگر ہم تفصیل میں جائیں گے۔ تو جب واپس آئے میسرہ تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ آپ کو کیسا لگا؟ سفر میں انسان کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی رائے نہ دو جب تک تمہارا اس کے ساتھ سفر نہ ہو جائے۔ تو میسرہ سے پوچھا تو میسرہ نے کہا کہ میں نے ان سے زیادہ پاک باز، ان سے زیادہ عفیف کہتے ہیں انتہائی اعلیٰ ترین کریکٹر کے حامل بندے کو، جس کا کوئی بہت اونچا کریکٹر، کہا میں نے ان جیسا کریکٹر، ان جیسی ڈگنیٹی، ان جیسی ہمدردی، ان جیسی سچائی، ان جیسا ہر چیز کا سیدھا ہونا میں نے نہیں دیکھا، کبھی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ تو اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ آیا۔ حضرت خدیجہ کو مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کی جانب سے، بڑے بڑے سرداروں کی جانب سے شادی کی پیشکش تھی، کیونکہ وہ بیوہ تھی، لیکن انہوں نے کبھی کسی کی پیشکش قبول نہیں کی تھی۔ ان کے 2 شوہر یکے بعد دیگرے پہلے فوت ہو چکے تھے حضرت خدیجہ کے، اور ان کے بچے بھی تھے ان پچھلے شوہروں سے۔ تو حضرت خدیجہ کو نے جب اتنی تعریف سنی اپنے غلام سے، میسرہ سے، تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی ایک سہیلی تھی، ان کا نام تھا نفیسہ، ان کے ذریعے پیغام بھیجا نکاح کا۔ تو اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے بات کی، وہی ان کے بڑے تھے، ظاہر بات ہے۔ اور یہ جب آپ شام کے سفر سے واپس آئے نا، خدیجہ کا مال لے کر گئے تھے، اس سے کوئی 2-3 مہینے بعد کی بات ہے۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 25 برس، اور حضرت خدیجہ کی عمر تھی 40 سال۔ عجیب بات ہے یہ کہ ان دونوں کی عمروں، حضرت خدیجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھی۔ تو پھر حضور کے چچا گئے، حضرت خدیجہ کے بھی والد زندہ نہیں تھے، ان کے چچا تھے، حضور کے چچا ہوں گے، خدیجہ کے چچا سے بات چیت ہوئی، اور اس طرح یہ شادی طے ہو گئی۔ 20 اونٹ جو ہیں وہ حق مہر جو ہے وہ طے ہوا۔ تو پھر ان کی اس طرح شادی ہو گئی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی سلیقہ شعار، بڑی وفادار، بڑی سمجھدار، بڑی ہوشیار، بڑی فہم و فراست والی، بڑی عقل، علم، حلم والی، یعنی ایسی خاتون تھی کہ پورے مکہ میں کوئی ان کے برابری کا کوئی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ان کو یاد کرتے تھے، کیونکہ ان کا بعد میں انتقال ہوا، تقریباً 25 سال کے لگ بھگ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، تقریباً کم و بیش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت یاد آتی تھیں بعد میں بھی وہ، اور آپ ان کا بڑا اچھے طریقے سے ذکر کرتے تھے۔ بہت مشکلات کا دور انہوں نے حضور کے ساتھ گزارا تھا۔ تو ان سے نبی کریم سے، اور ان کی زندگی میں، خدیجہ کی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نکاح نہیں کیا کوئی بھی۔ ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 بچے پیدا ہوئے، 6 اولادیں پیدا ہوئیں۔ سب سے پہلے آپ کے ایک صاحبزادے پیدا ہوئے، ان کا نام تھا قاسم۔ اچھا، اگر آپ لوگوں نے وہ درس حدیث سنا ہو بچوں، آپ لوگوں نے یا آپ کے گھر میں کسی نے، تو میں نے امہات المؤمنین پر درس دیتے ہوئے قاسم کا ذکر کیا تھا۔ قاسم دودھ پیتے ہوئے فوت ہو گئے تھے، یعنی وہ جو دودھ پینے کی عمر تھی۔ تو حضرت خدیجہ کو ایک دن بڑا افسوس ہوا، تو حضور سے کہا کہ کاش قاسم اتنا زندہ رہ جاتے،
کہ دودھ تو ان کا پورا ہو جاتا. تو حضور نے کہا قاسم تو جنت میں دودھ پی رہے ہیں, اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ان کی آواز سنا دوں, اللہ سے دعا کروں کہ آپ کو ان کی آواز سنا دیں. خدیجہ نے کہا مجھے آپ کی بات پر یقین ہے یا رسول اللہ, میں آپ کی اور اللہ کی تصدیق کرتی ہوں. آپ جو فرما رہے ہیں اللہ کی طرف سے فرما رہے ہیں, نبی تو ہر چیز اللہ کی طرف سے کہتے ہیں, میں مانتی ہوں آپ جو فرما رہے ہیں بالکل درست. تو یہ قاسم تھے جو سب سے پہلے پیدا ہوئے. ان کے بعد آپ کی بیٹی پیدا ہوئی, ان کا نام زینب تھا, ان کا ذکر بھی آئے گا. ان کی شادی اپنے خالہ زاد بھائی کے ساتھ ہوئی تھی, ابو العاص نام تھا ان کا. انہوں نے بڑی دکھ والی زندگی گزاری تھی. اس کے بعد آپ کی ایک بیٹی تھی, ان کا نام تھا رقیہ. ان کی شادی حضرت عثمان غنی سے ہوئی تھی. جس دن بدر کے مارکے سے مسلمان واپس آ رہے تھے اسی دن ان کی وفات ہوئی تھی. تیسری بیٹی تھی ام کلثوم, ان کی شادی بھی عثمان غنی سے ہوئی تھی. حضرت عثمان سے یہ دو بہنوں کی ایک کے بعد دیگرے, ظاہر ہے ایک وقت میں تو نہیں ہو سکتی نا, ایک کے بعد دیگرے ہوتی ہے. اور چوتھی بیٹی تھی حضرت فاطمۃ الزہرا, جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے حسن اور حسین جیسے جنت کے پھول عطا کیے, جنت کے نوجوانوں کے سردار. اور پھر آپ کے چھٹے بیٹے یعنی چھٹی اولاد جو تھی, پہلے بیٹے پھر 4 بیٹیاں, پھر چھٹے بیٹے جناب عبداللہ تھے. ان کا نام عبداللہ تھا, یعنی اپنے دادا کے نام پر ان کا نام رکھا گیا تھا. ان عبداللہ کو طیب بھی کہا جاتا ہے, طاہر بھی کہا جاتا ہے. تو یہ 6 بچے آپ کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے. اور دونوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا, قاسم کا بھی انتقال ہو گیا, عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا. اور یہ 4 بیٹیاں بڑی ہوئیں, شادی کی عمر کو پہنچی. لیکن ان میں سے حضرت زینب کا بھی, رقیہ کا بھی, ام کلثوم کا بھی, تینوں بہنوں کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے, آپ کی اولاد میں سے صرف فاطمۃ الزہرا زندہ تھی, اور وہ بھی آپ کی دنیا سے جانے کے 6 مہینے بعد وہ بھی فوت ہو گئی. اچھا جی, تو یہ ایک ہوا, یعنی آپ کی شادی ہوئی 25 سال کی عمر میں. تھوڑا سا آگے جائیے, آپ کی عمر مبارک جب 35 سال ہوئی تو اللہ جل شانہ نے آپ کے ذریعے ایک بہت بڑا معاملہ طے کرا دیا. ایک بہت بڑی چیز آپ کے ذریعے سے, ایک چیز جھگڑے سے بچ گئی, فساد سے بچ گئی. اچھا وہ کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کو بہت عرصہ گزر چکا تھا, کچھ مکہ میں سیلاب آئے تھے. اچھا آپ نے کبھی دیکھا خانہ کعبہ یوں نشیب میں نیچے, آپ کبھی دیکھیں نا خانہ کعبہ یوں نیچے, پھر یوں مکہ کی آبادی یوں جاتی, پھر یوں پہاڑ آتے ہیں, پھر یوں جاتی, یوں کر کے نیچے خانہ کعبہ, پانی آتا تھا سیدھا خانہ کعبہ تک آتا تھا, اس کی دیواروں کو لگتا تھا. تو وہ اس طرح ہوا کہ اس کی تعمیر بہت زیادہ خراب ہو گئی. دوسرا اس کی چھت نہیں تھی, تو کوئی خانہ کعبہ کے لیے جو تحفے آتے تھے, سونا چاندی لوگ بھیجتے تھے, وہیں رکھے ہوتے تھے. اس کوئی کہیں چوروں نے ادھر چوری بھی کر لی تھی. تو قریش نے یہ طے کیا کہ ہم نیا خانہ کعبہ دوبارہ بناتے ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے ایک اصول یہ طے کیا کہ جو خانہ کعبہ دوبارہ بنایا جائے گا اس میں صرف حلال کمائی لگائی جائے گی. حلال کمائی, حرام نہیں, حرام اس میں استعمال نہیں ہوگا. تو اور خانہ کعبہ کی 4 دیواریں تھیں نا, چھت تھی, 4 دیواریں, دروازہ. انہوں نے سوچا کہ اس کو ذرا اونچا بھی کر دیں گے, دروازہ اوپر کر دیں گے تاکہ صرف وہ بندہ اندر جا سکے جس کو ہم چھوڑیں. پھر انہوں نے ہر دیوار مختلف قبائل کے حوالے کر دی, آپ یہاں سے یہاں تک بنائیں گے, آپ یہاں سے یہاں تک بنائیں گے, یہاں سے یہاں تک. جب انہوں نے بنا لیا تو انہوں نے یہ جو خانہ کعبہ کا پورشن ہے نا, جو آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, یہ حتیم کہلاتا ہے. یہ خانہ کعبہ کے اندر تھا یہ علاقہ, لیکن پیسے نہیں تھے کہ اس کو بڑی عمارت بنا سکے, پیسے کم پڑ گئے, تو انہوں نے اس کو باہر چھوڑ دیا حتیم کو. یہ جو گولائی کے اندر آپ کو جتنی جگہ نظر آ رہی ہے, اس کو اس لیے باہر چھوڑ دیا کہ ادھر تک دیوار لانے کے پیسے نہیں تھے, کیونکہ جتنا بڑا کرتے اتنے پیسے زیادہ آتے, حلال پیسے نہیں تھے. تو اس کے بعد جب یہ بن گیا خانہ کعبہ, تو اس پر جھگڑا پیدا ہو گیا کہ جو حجر اسود ہے, یہ جو سفید پتھر جو خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے, اس کو یہاں پر کون فکس کرے گا, کون رکھے گا یہاں پر.
تلواریں نکل آئیں اس پر. قریش کا ہر قبیلہ چاہتا تھا یہ سعادت ہمیں ملے, یہ کام ہم کریں گے, یہ تو بڑا مبارک کام ہے, بڑا اہم کام ہے. تو اب بالکل سمجھیں کہ قریب تھا کہ یہ آپس میں خون بہہ جاتا, وہاں کھانا پکانا, قتل و غارت ہو جاتی. ایک شخص نے ایک تجویز دے دی, اس نے کہا دیکھو لڑتے نہیں اس کے اوپر, لڑے نہیں اس پر. یوں کرتے ہیں کہ جو شخص صبح سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا بس اس سے فیصلہ کروا لیں گے, یا وہ خود رکھ دے گا اس کو. اگلے دن اللہ کی شان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تشریف لے آئے. سب نے بڑے خوش ہوئے, کہا ہذا امین, ہذا صادق, یہ تو امین ہے, یہ تو صادق ہیں. تو یہ تو بالکل ان سے زیادہ بہتر کون ہو سکتا ہے. تو آپ کے پاس, اب آپ تو بہت سمجھدار تھے, بڑے ہوشیار تھے, آپ نے بجائے اس کے کہ خود رکھ دیں, آپ نے سوچا اس مسئلے کو پرماننٹلی حل کرنا چاہیے. آپ نے کہا کہ ایک چادر لائیں. چادر لائی گئی, اس پہ آپ نے حجر اسود رکھا, اور آپ نے کہا کہ جتنے قبائل تھے, ان کے جتنے بڑے تھے, جو اس کی توقع اور امید رکھ رہے تھے, سب سے کہا کہ وہ چادر کو پکڑ لیں چاروں طرف سے. سب نے پکڑ لی. ان سے کہا چلیں لے کر آئیں. سارے لے کر آئے, ساروں نے اس کو اوپر کیا, اور آپ نے پھر آخر میں اٹھا کر اس جگہ پر رکھنے والا جو کام ہے وہ آپ نے خود کر لیا, شریک سب کو کر لیا. اس سے ایک بہت بڑا خون خرابہ ٹل گیا, اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا. اور خانہ کعبہ کی تعمیر میں یہ آپ کا دانشمندانہ فہم و فراست والا, حالانکہ ابھی تک آسمان سے نبوت, ابھی تک آسمان سے جبرائیل کی آپ کے پاس وحی لے کر جو آمد و رفت ہے وہ شروع نہیں ہوئی, وہ تو آپ کی 40 سال کی عمر میں شروع ہوئی ہے. تو یہ اللہ جل شانہ نے آپ کے ذریعے سے یہ کام لیا جو خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی. اس کے بعد پھر خانہ کعبہ کی اپنی ایک ہسٹری ہے, کب بنا, پھر کب بنا, پھر کب بنا, کتنی دفعہ بنا, اور اس کی لمبائی کیا ہے, چوڑائی کیا ہے, اونچائی کیا ہے, اس کے دروازے کب کب بنتے رہے, اس کی چابیوں کی اپنی ہسٹری ہے. یہ خانہ کعبہ خود ایک بہت بڑی وہ ہے جس پر بات کی جا سکتی ہے, لیکن ہمیں تیزی کے ساتھ آگے چلنا ہے. اچھا, یہ تو آپ کی 35 سال عمر, اس پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم سے, اور آپ کی عمر جب 40 سال ہوئی ہے تب آپ کو نبوت ملی ہے. اس پر ہم کل سے انشاءاللہ بات شروع کریں گے. آج اس پر آپ لوگ اب تھوڑا سا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں تک پہنچ کر ہم نے 40 سال سے ہم ایک تیز رفتاری کے ساتھ گزر آئے. اب میں بھائی دانیال سے چاہوں گا کہ وہ اس 40 سال کی زندگی کو ذرا ریکیپ کر دیں, اور وہ ہمیں بتائیں کہ اگر ہم پوائنٹس کے اندر یاد کرنا چاہیں کہ یہ کون کون سے پوائنٹس بنتے ہیں جو ہمارے ذہن میں رہنے چاہیے, تو وہ ذرا ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس کو 40 سال کی زندگی کو ہمیں خلاصہ کر کے دے دیں, اور اس وہ خلاصہ جس کو ہم یاد رکھیں. میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں. تو بچوں, آپ کو کیسا لگا آج کا سبق؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سبق میں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, اور آپ نے اس بات کا بھی عہد کیا ہوگا کہ جو کچھ آپ نے سیکھا اپنی زندگی کے اندر اس کو اپلائی کریں گے. ہم پہلے 5 اسباق کا, پہلے 5 لیکچرز کا ایک ریکیپ کریں گے, تاکہ جب نبوت سے اگلی زندگی ہم پڑھیں تو ہمارے ذہنوں کے اندر ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب کے کیا حالات تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسے گزرا, اور نبوت تک کی زندگی کیسے گزری, اور کن مشکلات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنا کرنا پڑا. تو ہم نے شروع کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. ہم نے یہ پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق عراق سے تھا. بچپن میں ان کے والد بت بناتے تھے اور بیچتے تھے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بچپن میں بتوں کو توڑنے کا ہم نے واقعہ پھر پڑھا کہ انہوں نے بتوں کو توڑا, اور ایک جو کلہاڑا تھا وہ ایک بڑے بت کے کندھے کے اوپر انہوں نے رکھ دیا, اور پھر سزا کے طور پر ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا بھی فیصلہ کیا, جس میں انہوں نے صبر سے کام لیا, اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی. اور اللہ کی مدد اس وجہ سے ساتھ تھی کہ اللہ نے جو حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو قبول کر لیا, اور نہ صرف قبول کیا بلکہ اس پہ عمل بھی کیا. پھر ہم نے یہ پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی حضرت حاجرہ کے ساتھ ہوئی, اور پھر حضرت حاجرہ اور حضرت ابراہیم کی شادی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی, اور اللہ نے حکم دیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ میں جا کے چھوڑ کے آ جائیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی جو ہے وہ
اللہ کا حکم مانا اور اپنے بچے کو جو کہ ایک چھوٹی عمر کا تھا, بہت چھوٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام, ان کو لیا اور جا کے مکہ میں چھوڑ دیا. اور آپ سب نے یہ آلریڈی یہ پڑھ چکے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کتنا تھوڑا سا, بالکل تھوڑا سا پانی تھا اور کچھ کھانے کے لیے کچھ چیزیں تھیں, اور وہ چھوڑ کے آ گئے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے حضرت حاجرہ کو جب بچے کی بھوک اور پیاس کو جب برداشت نہیں ہوئی تو وہ کیسے صفا سے مروہ اور مروہ سے واپس صفا کے درمیان دوڑتی تھیں کہ کوئی نظر آ جائے اور میں اس سے جو ہے وہ کچھ کھانے کے لیے مل جائے تاکہ میں بچے کو کھلا سکوں اور اس کی پیاس بجھا سکوں. پھر ہم نے پڑھا کہ عرب کے اندر بچوں آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ ہر جگہ کے اوپر پانی تلاش کرنے کے لیے کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں, کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. تو صحرا کے جو لوگ تھے, جو عرب کے لوگ تھے, وہ ایسے پہچانتے تھے کہ صحرا میں تو پانی بہت نایاب چیز ہے. تو وہ کیسے پہچانتے تھے کہ پانی کس جگہ پہ ہے, کیونکہ دیکھنے سے تو نظر نہیں آتا, بہت دور دور تک پھیلا ہوا صحرا ہوتا ہے, اس کی بہت بڑی وسعت ہوتی ہے. تو جب کچھ خاص پرندے ہوا میں گھوم رہے ہوتے ہیں اس جگہ پہ جہاں پر نیچے پانی ہوتا ہے, تو جب وہ پرندے گھوم رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زمین پر پانی موجود ہے. تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیوں کو رگڑا تو وہاں سے پانی زمزم کا کنواں نکل آیا. تو قبیلہ جس کا نام تھا جرہم, یہ جب گزر رہا تھا اپنے ایک سفر پہ, تو جب اس نے ان پرندوں کو دیکھا اور اس نے پہچان لیا کہ اس جگہ پہ تو پانی ہے, تو وہ آ گئے وہاں پر. حضرت حاجرہ سے انہوں نے اجازت طلب کی کہ ہم یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں. حضرت حاجرہ نے ان کو اجازت دے دی, وہ لوگ وہاں پر آباد ہو گئے. حضرت اسماعیل کا بچپن پھر انہی کے ساتھ گزرا. حضرت اسماعیل نے عربی زبان بھی اسی قبیلے کے اندر رہ کر سیکھی. اور پھر ہم نے یہ پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر خواب آیا کہ جا کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کے اوپر جو ہے وہ چھری پھیرنی ہے. تو کتنا سخت بچوں امتحان تھا. ہم اگر آج یہ سوچیں کہ ہمارے ساتھ یہ ایسی چیز ہو تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا, لیکن اللہ کے نبی تھے, انہیں پتہ تھا کہ خواب سچے ہوتے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور میں نے اس کو پورا کرنا ہے. اور بچے بھی کتنے, جو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ اس وقت بچے تھے, وہ کتنے فرما بردار تھے کہ انہیں بھی اس بات کا احساس تھا کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام, کیونکہ میرے جو والد ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں اور وہ اللہ کا حکم ہے جو پورا کر رہے ہیں, اور میں اسماعیل اپنے والد جو کہ نبی ہیں ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنوں گا. تو انہوں نے بھی قبول کیا. اور پھر آپ نے پڑھا کہ کیسے وہ مینڈا بن گیا, اور انہی کی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے آج تک ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں جو کہ ہم قربانی کرتے ہیں جانور کی. پھر اس کے بعد بچوں ہم نے یہ پڑھا کہ استاد محترم نے آپ کو یہ پڑھایا کہ حضرت ابراہیم کے حضرت سارہ سے اولاد کون سی تھی اور حضرت حاجرہ سے اولاد کون سی تھی. جو حضرت سارہ سے اولاد تھی اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے, پھر حضرت اسحاق پیدا ہوئے, حضرت یعقوب پیدا ہوئے, حضرت یوسف, اور کرتے 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 نیچے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ پورا نبیوں کا ایک پورا مکمل سلسلہ تھا جو چلا. اور جب یہ نبی اس طرف چل رہے تھے حضرت سارہ کی اولاد سے, تو حضرت حاجرہ کی اولاد میں کوئی نبی نہیں تھا بلکہ سارے عام لوگ چل رہے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی تھے, اس کے بعد سارے عام لوگ تھے, اور پھر آخر میں جا کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے جو کہ حضرت اسماعیل کی نسل میں سے واحد نبی تھے. اور حضرت اسماعیل کی جو اولاد ہے ان سب کو بنی اسماعیل بولتے ہیں. یہ آپ نے بچوں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ حضرت حاجرہ کے جو بیٹے حضرت اسماعیل تھے ان کی جو ساری نسل ہے اس کو کیا کہتے ہیں, حضرت اسماعیل کی ساری نسل کو کیا کہتے ہیں, بنی اسماعیل. کیا کہتے ہیں, بنی اسماعیل. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اور اسی طرح دوسری طرف جو حضرت سارہ کی جو ساری اولاد تھی, آگے حضرت یعقوب سے آگے نیچے چلی, حضرت اسحاق, حضرت یعقوب, ان سب کو بنی اسرائیل بولتے ہیں. بنی اسرائیل, یہ دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. تو ان دونوں کا بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل یہ دونوں جا کے اوپر جمع کہاں پہ ہوتے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ. تو ان دونوں کے جو بڑے ہیں, بڑے دادا ہیں, وہ کون ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہاں تک یہ بات ہو گئی تھی پہلے لیکچر میں. پھر اس کے بعد ہم نے دوسرے لیکچر میں یہ بات پڑھی کہ قبیلہ بنو جرہم جب پھیل گیا, وہاں پہ رہنا شروع ہوا, تو جو مکہ کی حکومت تھی وہ بنو جرہم نے اپنے قبضے میں کر لی. اور جو آپ اسے کہہ لیں کہ ریلیجیس اتھارٹی جو تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بنی اسماعیل کے پاس تھی, جبکہ پولیٹیکل اتھارٹی جو تھی وہ قبیلہ جو بنو جرہم ہے ان کے پاس تھی. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے جو کہ جن کا نام 12 بیٹوں میں سے ایک کا نام قیدار تھا وہ پیدا ہوئے. پھر ان سے آگے چلتے چلتے عدنان پیدا ہوئے.
عدنان کی نسل میں سے پیدا ہوئے قصی بہت ہی اچھے قسم کے اسٹیٹس مین تھے، جیسے کوئی بہت اچھا لیڈر ہوتا ہے جس کو ہر چیز کا خیال ہوتا ہے اور وہ ساری چیزیں بہت اچھے طریقے سے سر انجام دیتا ہے. تو قصی کے اندر یہ کوالٹی تھی کہ بہت اچھے ایکسٹراڈنری قسم کے لیڈر تھے. اور پھر ان کے بیٹے آگے عبد مناف اور پھر آگے ہاشم پیدا ہوئے. پھر آپ نے یہ پڑھا کہ کیسے عبد المطلب مدینہ میں گئے اور ہاشم کے مطلب جو ہیں وہ مدینہ میں گئے اور ہاشم کے جو بیٹے تھے ان کو لے کے واپس مکہ میں آئے اور جن کو پھر عبد المطلب کے نام سے جانا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد بچوں ہم نے یہ بات پڑھی کہ جو عبد المطلب تھے ان کو خواب آیا، اور خواب کیا ان کو آیا کہ زمزم کا کنواں جو ہے وہ کس جگہ پہ ہے. ان کو نشاندہی کرائی گئی کہ فلاں جگہ پہ کعبہ سے اتنے اس طرف جو ہے وہ زمزم کا کنواں ہے. تو انہوں نے جب قریش کو یہ بات بتائی کہ میرے ساتھ آ جاؤ، میں کنواں کھودنا چاہتا ہوں، تو قریش نے ساتھ نہیں دیا ان کا. تو اس وقت ان کے صرف ان کا ایک بیٹا تھا. تو انہیں اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ میرے پاس ورک فورس نہیں ہے، میرے بیٹے نہیں ہیں اور میرے پاس ہیومن ریسورس نہیں ہے جو کہ اس مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑے ہوتے تو میں جلدی سے کھدائی کر لیتا. قریش بے شک ساتھ نہ دیتے. تو اس وقت انہوں نے پھر منت مانگی اور یہ منت مانگی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں ایک بیٹا اللہ کے راستے میں ذبح کروں گا، جیسے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں حکم آیا تھا. تو پھر کھودتے کھودتے جب ان کو کنواں مل گیا تو پورے قریش ان کے ساتھ مل گئے. پھر اللہ پاک نے ان کو بیٹے دیے. 10 بیٹے جب ان کے ہوئے تو ان کو خیال آیا کہ میں نے تو منت مانگی تھی اور منت پورا کرنے کا وقت بھی آ گیا. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے 10 بیٹے تھے، انہوں نے قرعہ ڈالا. بچوں آپ کو پتہ ہے قرعہ کیا ہوتا ہے؟ جب پیپر کے اوپر آپ نام لکھتے ہیں اور 10 پیپر انہوں نے لیے اور 10 کے 10 پہ 10 نام لکھے اور اس میں سے ایک کو اٹھایا، تو جس کا نام آ گیا انہوں نے کہا کہ ان کو ہم ان کی قربانی کریں گے. اس پہ نام آیا حضرت عبداللہ کا. حضرت عبداللہ وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، اور یہ ان کو بہت زیادہ پورے قریش ان کو بہت اچھا جانتے تھے اور ان کے والد کو بھی یہ بہت پسند تھے. تو قریش نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ایسے تو ہم آپ کو یہ نہیں کرنے دیں گے. تو اس کے پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ دیت والا معاملہ چلا کہ دوبارہ قرعہ ڈالیں گے. ایک طرف عبداللہ کا نام ہوگا، دوسری طرف 10 اونٹ ہوں گے اور ہم پرچیاں اٹھائیں گے اور جس قرعے میں نام اگر عبداللہ کا آ گیا تو ہم 10 اونٹ اور بڑھا دیں گے اور پھر قرعہ ڈالیں گے. اور پھر اگر عبداللہ کا نام آ جاتا تھا پھر 10 اونٹ اور بڑھا دیتے. تو کرتے کرتے 10 20 30 40 50 کرتے کرتے 100 تک اونٹ بڑھ گئے. اور جب 100 اونٹ پورے ہو گئے پھر قرعہ ڈالا، نام آ گیا اونٹوں کا. اب حضرت عبداللہ کی جان بچ گئی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ 100 اونٹ جو ہیں وہ ہم ذبح کریں گے. یہ ہم نے یہاں تک پڑھ لیا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ کے جب شادی ہوئی حضرت آمنہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ دن پہلے ایک واقعہ ہوا جس کو واقعہ فیل کہتے ہیں. اور یہ بہت ہی تفصیل سے استاد جی نے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا کہ کیسے یمن کا ایک ابرہہ نام کا ایک بادشاہ تھا، اور جس نے جب یہ دیکھا کہ پوری دنیا سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں مکہ میں، کعبہ کے پاس آ کے حج کرتے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں خود بادشاہ ہوں، اتنی بڑی میری سلطنت ہے، تو لوگ ادھر کیوں جاتے ہیں؟ تو میں اپنے پاس بھی ایک کعبہ تعمیر کروا لیتا ہوں تاکہ جو پوری دنیا سے لوگ آئیں وہ میرے پاس آ جائیں. تو اس طرح میرا بھی نام ہوگا اور جو میں بات کروں گا وہ بھی بات لوگ مانیں گے کہ یار یہ تو اس نے بہت بڑا ایک کام کیا، اور لوگ یہاں پہ جمع ہوتے ہیں اس کی بات سنتے ہیں. اس دور میں آج کل سوشل میڈیا کی طرح اور یہ ٹیلی ویژن اور یہ چیزیں تو تھی نہیں، تو کمیونیکیشن لوگوں تک کرنے کا کیا طریقہ تھا؟ جو میس کمیونیکیشن کرتے ہیں، زیادہ تر لوگوں تک ایک بات پہنچانی ہوتی ہے، تو وہ یہی ہوتا تھا کہ جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں پہ آپ جا کے کوئی بات کر لیں. میلے لگتے تھے، میلے میں جا کے کوئی بات کریں گے تو ہو سکتا ہے 500 بندہ آیا ہو، 1000 بندہ آیا ہو، 10,000 بندہ آیا ہو، تو آپ کی بات 10,000 بندے تک پہنچ جاتی. تو یہی خیالات کچھ ابرہہ کے تھے. لیکن ایک عرب جو کہ وہاں پر قریش کا ایک قریشی وہاں پہ موجود تھا، اس کو جب غصہ آیا تو اس نے اس کے کعبہ کو ایز اے ٹوائلٹ یوز کر لیا، اور جس پہ ابرہہ شدید غصے میں آ گیا اور اس نے کہا کہ اب میں پہلے ان کا کعبہ نعوذ باللہ گھراؤں گا اور پھر آ کے اپنے کعبہ کو صاف کروں گا. اس کے بعد اس نے ایک بہت ہی بڑا لشکر تیار کیا جس لشکر میں ہاتھی بھی تھے. بچوں آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ عرب میں جو صحرائیں جو عرب ممالک ہیں وہاں پہ ہاتھی نہیں ہوتے. ہاتھی تو اور علاقوں میں ہوتے ہیں، صحرا میں ہاتھی نہیں رہتے. ہاتھی کو تو پانی اور یہ چیزیں زیادہ چاہیے ہوتی ہیں، صحرا میں تو پانی نہیں ہوتا.
تو اونٹ وغیرہ صحرا میں ہوتے ہیں، ہاتھی ادھر نہیں ہوتے، لیکن اس نے اپنی فوج میں کہیں سے ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کے ٹرینڈ جو ہے وہ منگوائے ہوئے تھے، ہاتھی منگوائے ہوئے تھے۔ اس نے کیا کیا کہ ان ہاتھیوں کو لیا اور پوری فوج بھی ساتھ تیار کی اور چل پڑا کہ میں جا کے اب مکہ میں جا کے کیا کروں گا، حملہ کروں گا۔ اب وہ یہ فوج لے کر جب مکہ کے قریب پہنچا تو ہم نے آگے یہ بات پڑھی کہ کیسے عبد المطلب آئے اور ان کے ساتھ بات چیت ہوئی اور پھر اس نے نہیں بات مانی اور اس نے پھر حملہ کرنے کی طرف چل پڑا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ پاک نے، اللہ رب العزت نے اس کے اوپر ایک فورس بھیجی، ایک ایئر فورس بھیجی جس کو ابابیل بولتے ہیں۔ اور ابابیل ہر ایک پرندے کے پاس 3 راکٹس تھے، ایک اس کے منہ میں کنکر تھا اور 2 اس کی پنجوں کے اندر کنکر تھے، اور جب وہ اوپر سے گزرتے تو وہ جب ان کنکروں کو پھینکتے تو وہ نیچے آ کے اس کی فوج کے اوپر جب گرتے تو وہ ایسے ہو جاتا جیسے اس کو آپ نے جیسے مشین سے کیما بنا کے پھینک دیا ہو۔ تو ہاتھی بھاگنا شروع ہوئے، انہوں نے فوج کو بھی نیچے، اپنی فوج کو ہی نیچے کچل کے رکھ دیا اور ابرہہ بچ گیا۔ لیکن اس کی اتنی بری حالت ہو گئی کہ جب یہ یمن پہنچا تو اس کے ہڈیوں سے جو ہے نا وہ اس کا گوشت تقریباً اتر چکا تھا اور یہ بالکل ایک چوزے نما شکل میں آ چکا تھا، اور ادھر جا کے اس کی پھر دل پھٹ گیا، اس کی وہاں پہ وفات ہو گئی، یہ مر گیا وہاں پہ۔ ہم نے پھر واقعہ فیل پڑھا۔ اس واقعہ فیل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس سال 3 واقعات آپ نے بچوں یاد رکھنے ہیں، جس میں سے ایک ہم نے پڑھ لیا کہ وہ واقعہ فیل ہے جس میں ابرہہ آیا اور بیت اللہ کو گرانے کی نیت سے تو اللہ نے ابابیل بھیجے، یہ ایک۔ دوسرا آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو کیسر ہے، جو رومن امپائرز تھی اس وقت کی رومن امپائر، اس میں ایک زوردار قسم کا زلزلہ آیا تو ان کے جو بڑے بڑے محلات تھے وہ ان کے اندر دراڑیں پڑ گئی، ان کے اندر جو ہے کریکس آ گئے، اور یہ رومن امپائر تھی، اور زمین کے دوسری جانب جو ہے وہ پرشین امپائر تھے جس کو کسرا بھی بولتے ہیں۔ اور وہاں پر کیا ہوا کہ وہ تھے آتش پرست۔ وہ آتش پرست سے مراد یہ کہ آگ کی پوجا، وہ آگ جلاتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو آگ ہے یہ ہمارا خدا ہے، جس طرح مشرکین جو ہیں وہ بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے اور جو پرشینز تھے وہ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ تو کیا ہوا کہ جس سال آپ سے نے پیدا ہونا تھا اس سال ان کے آتش کدا جس میں صدیوں سے کبھی آگ نہیں بجھنے دیتے وہ لوگ، کیونکہ آگ بجھنے کا مطلب ہے ان کا خدا مر گیا، تو وہ آگ نہیں بجھنے دیتے تھے۔ تو کیا ہوا کہ وہ آگ بجھ گئی، تو اس سے ان کو شدید پریشانی ہوئی کہ کوئی خاص ایونٹ ہوا ہے زمین پر جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ کام ہوا۔ پھر ہم نے یہ پڑھا، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بڑا عجیب سا نور دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ یہاں تک تو بچوں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے پہلے جتنا کچھ ہم نے پڑھا اس کو ریکیپ کر لیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے تک کیا چیزیں، کیا بڑے اہم ایونٹس ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جب ہو گئی تو پیدائش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو استاد جی نے پڑھائی یہ بات اور بتائی، آپ نے اس کو یاد بھی رکھا ہوگا کہ عرب میں یہ کلچر تھا کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا تو اس کو دیہات میں بھیج دیتے تھے تاکہ وہ اس کی اچھی پرورش ہو، وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز، ہیلدی ماحول میں رہے اور ہیلدی ایکٹیویٹیز کرے، جس کی وجہ سے وہ ایک اچھی زبان، اس کا اچھی صحت ہو اور ایک اچھی زبان بھی سیکھ سکے۔ تو 2 سال حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے قبیلے کا نام بنو سعد تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 سال وہاں پر رہے، 2 سال کے لیے لے کے جاتی تھیں، کیسے وہ بنو سعد سے جب عورتیں مکہ میں آتی تھیں اور بچوں کو لے کر واپس جاتی تھیں، اور جب سارے بچے انہوں نے لے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو والد نہیں تھے اور پیدا ہونے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، تو یتیم پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں یہ خدشہ تھا کہ پیسے کون دے گا، ظاہر سی بات ہے کچھ اجرت چاہیے، اب میں 2 سال تک ایک بچے کو پالوں گی تو مجھے کچھ اس کے معاوضہ ملنا چاہیے، وہ معاوضہ دینے والا کوئی ہے نہیں، تو وہ چھوڑ جاتے تھے۔ بہرحال پھر آپ نے یہ پڑھا اس بات کو کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے یہ طے کیا کہ ہم ان کو لے کر جائیں گے، اور کیسے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں گئے تو کیسے برکتیں ہی برکتیں، ان کے گھر کے اندر رحمتیں ہی رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا، اور ہر چیز کی اللہ پاک نے ہر چیز میں برکت ڈال دی، بہت ہی خوشحالی آ گئی ان کے گھر میں، اور
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال بعد وہ واپس جب لے کے آئیں تو انہوں نے حضرت آمنہ سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں مزید 2 سال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جانے دیں، کہ ان کی وجہ سے ہمارے گھر میں اتنی خوشیاں آئی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مزید ہمارے ساتھ رہیں۔ تو حضرت آمنہ نے پھر بھیج دیا۔ پھر جب 2 سال اگلے 2 سال تھے، اس میں پھر آپ نے استاد محترم سے پڑھا کہ شق صدر کا واقعہ ہوا، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، کھولا گیا اور اس کے اندر کچھ چیزوں کو دھویا گیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر اوپر یوں ہاتھ پھیرا اور وہ زخم سارا جڑ گیا۔ اس سے حضرت حلیمہ سعدیہ بہت ڈر گئیں کہ بہت ہی کوئی خاص بچہ ہے، اور یہ ایونٹ جس کے ساتھ ہوا ہے وہ بہت ڈر گئیں کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور واپس آ کے حضرت آمنہ کو دے دیا۔ پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے تھے، تو کیا ہوا کہ پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال حضرت حلیمہ کے پاس گزارے؟ 4 سال۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب پیدا ہوئے حضرت حلیمہ کے پاس گئے، 4 سال آپ نے حضرت حلیمہ کے پاس گزارے۔ 4 سال کے بعد مزید 2 سال تک اپنی والدہ کے ساتھ حضرت آمنہ کے ساتھ رہے، تو 6 سال کی جب عمر ہوئی تو آپ اپنی والدہ کے ساتھ تھے۔ تو آپ کی والدہ نے، حضرت آمنہ نے یہ پلان کیا کہ ہم جاتے ہیں واپس مدینہ، کیونکہ آپ نے یہ پڑھا کہ حضرت آمنہ جو تھی وہ مدینہ کی تھی۔ تو جب مدینہ گئے تو واپسی کے اوپر حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور آپ نے پڑھا کہ 6 سال کا ایک بچہ جس کے والد پہلے سے ہی نہیں تھے، جو یتیم تھے، ان کے ساتھ والدہ تھیں، اور 6 سال میں ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور کتنا شدید دکھ پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک چھوٹا سا بچہ کیسے قبر کے ساتھ لپٹ کر رو رہا ہوگا، اور جب ان کے ساتھ وہ تھے، ان کی جو خادمہ تھیں، وہ کیسے ان کو واپس پکڑ کر واپس لا رہی تھی کہ ان کو واپس مکہ لے کر جائیں۔ خیر جب مکہ پہنچی تو ابو طالب نے پھر عبد المطلب نے آپ کی پھر سرپرستی کی۔ مزید 2 سال عبد المطلب بھی زندہ رہے، اور پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد نبوت ملنے کے بعد تک ابو طالب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کی۔ ہر مشکل میں ساتھ کھڑے ہونا، ہر چیز کا جو بھی چیز تھی اس کا خیال رکھنا، اور ٹیک کیئر انہوں نے کی۔ تو ہم نے اس کے بعد ایک سفر پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے ایک سفر پر گئے، اور جب سفر پر گئے تو ہم نے یہ چیز پڑھی کہ ایک راہب تھا جو چرچ میں ہمیشہ رہتا تھا، باہر نہیں آتا تھے، ان کا نام تھا بحیرہ راہب، اور وہ کیا کبھی باہر نہیں آیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر پر گئے تو بھاگتا بھاگتا اپنے چرچ سے باہر آ گیا۔ لوگ بھی بہت حیران ہوئے کہ یہ تو آج تک چرچ سے باہر ہی نہیں آئے، تو یہ کیا واقعہ ہوا کہ جس کی وجہ سے یہ چرچ سے باہر آ گئے؟ تو انہوں نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور کہا کہ یہ جو بچہ ہے یہ کس کا بیٹا ہے؟ جب ان کے ساتھ جو بڑے تھے انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے ساتھ آئے ہیں، جو بھی قافلے میں ان کے ساتھ بڑے لوگ تھے، تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ان کی دعوت کی، بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ کے لوگوں کی دعوت کی۔ اور کیا ہوا کہ جب دعوت پر بلایا تو بحیرہ راہب نے کہا کہ جب یہ آ رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ جتنے راستے میں پہاڑ اور درخت تھے وہ سارے سجدہ کر رہے تھے، تو مجھے اس بات سے یقین ہو گیا کہ ہماری پرانی جو کتابیں ہیں ان کے اندر یہ بات نشانیاں لکھی ہوئی تھیں، تو یہ جو ہیں وہ نبی ہیں، آخری نبی ہوں گے۔ خیر اس نے جب دعوت کی تو ان کے جب بڑے آئے وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، جو درخت کے نیچے چھاؤں کی جگہ تھی سارے بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ نہیں بچی کوئی بھی چھاؤں میں بیٹھنے کے لیے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دیکھا کوئی چھاؤں کی جگہ ہی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ پر بیٹھ گئے، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو جو درخت تھا اس کی ٹہنی یوں جھکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ آ گیا۔ تو جو راہب تھا اس نے کہا کہ دیکھو یہ درخت کا سایہ ان کے اوپر کیسے ہے، یہ وہ نشانیوں میں سے ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ اللہ کے آخری رسول ہیں، اس لیے آپ ان کو آگے مت لے کے جائیں۔ یہ چیز ہم نے پڑھی، اور پھر ہم نے اس کے بعد ایک اور چیز پڑھی کہ کیسے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تجارتی مال لے کر تجارت کے لیے گئے، وہاں پر بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری قسم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروفٹ ہوا انہیں اس ٹریڈ کے ذریعے۔ اور حضرت ختیجہ کے ایک غلام تھے جو کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجے، اور جب وہ واپس آ گئے تو حضرت ختیجہ نے ان کو بلایا اور پوچھنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تجارت کی، اس کے اوپر پروفٹ کیسے ہوا، اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھیں، اور کیسا پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے سفر میں۔ تو جو ان کے غلام تھے انہوں نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت صفات بیان کی کہ بہت زیادہ امین پایا، انتہائی سچا پایا، اور بالکل بھی مال کے اندر کوئی اونچ نیچ کرنے والا نہیں پایا، بالکل ہی صاف اور شفاف ان کے سارے معاملات کو میں نے پایا۔ اور اس سے حضرت خدیجہ بہت زیادہ متاثر ہوئیں اور بہت ہی خوش بھی ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر نکاح کا پیغام بھیجا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، اور پھر اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپس میں شادی ہو گئی۔ آخری بچوں اس پورے ریکیپ کے اندر جو آخری چیز ہم دیکھیں گے وہ لیسنز ہیں کہ اس پورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیا لیسنز ہیں جو کہ ہم نے یاد رکھنے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر دیکھیں کتنی سخت آزمائشیں آئیں۔ اولاد نہیں تھی پہلے، اس پہ صبر، پھر جب اولاد ہوئی تو کہا کہ اتنے دور جا کے صحرا میں اپنی اولاد کو چھوڑ دیں، اس پر بھی صبر، یہ دوسرا امتحان تھا، اس میں بھی پاس ہو گئے۔ اور پھر جب یہ ہوا تو جب بچے تھوڑے بڑے ہوئے تو کہا کہ اب ان کے گلے کے اوپر چھری رکھ دیں، ایک اور امتحان تھا، اس پر بھی صبر۔ تو اگر آپ دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شروع سے اتنے زیادہ اللہ نے امتحانات لیے اور سب کے سب میں حضرت ابراہیم جو ہے وہ پاس ہو گئے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت اللہ کا جو حکم تھا وہ انہوں نے بالکل اسی طرح مانا۔ اگر ہم ابھی ہم یہ سوچیں، اگر ہمیں یہ بات کہی جائے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو لیں اور وہ دور افریقہ میں جا کے کہیں جنگلوں میں اور یا کہیں عرب کے صحراؤں میں جا کے چھوڑ آئیں، تو کیا ہم یہ بات مان لیں گے؟ ایسے ہی کر لیں گے؟ اور اگر ہمیں یہ بات بولی جائے کہ اپنے بچے کے گلے پہ چھری رکھ کے پھیر دی جائے تو کیا ہم یہ کریں گے؟ تو بچوں اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی ایکسٹرا آرڈنری قربانیاں تھیں کیونکہ انہیں اس بات پہ یقین تھا کہ جب بھی میں اللہ کا حکم مانوں گا تو میرے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی۔ تو جب انہوں نے اللہ کا حکم مانا کہ آگ میں چلا جاؤں، تو جب انہوں نے اللہ کا حکم مانا اور اس کے بدلے میں انہیں آگ میں پھینکا گیا تو وہ آگ اللہ نے کیا کی، اللہ کی مدد آ گئی اور آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اسی طرح سے جب انہوں نے اللہ کا یہ حکم مانا کہ بچے کے گلے پہ چھری رکھ دیں تو انہوں نے حکم مانا، یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کروں گا حکم، اور پھر اللہ کی مدد آئی کہ بچے کی جگہ پہ دمبا آ گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے۔ یہ اللہ کی مدد تھی بچوں۔ اسی طرح سے جب یہ اللہ کا حکم آیا کہ بیوی بچوں کو جا کے صحرا میں چھوڑ دو تو یہ نہیں کہا کہ میں وہاں پہ رہیں گے کیسے، کھائیں گے پئیں گے کیسے۔ ہاں جب پورا کر دیا تو اس حکم، اللہ کے حکم ماننے میں اللہ کی مدد آتی ہے، اور وہ اللہ کی مدد کیا آئی کہ اللہ نے وہاں پہ زمزم کا کنواں جاری کر دیا، اور اتنی بڑی آبادی جہاں پہ اب ہزاروں لاکھوں لوگ دنیا کے مکہ میں آتے ہیں اور اس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں۔ تو بچوں یہ سبق ہے کہ جب بھی ہم اللہ کے ساتھ اگر دوستی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ جیسے حضرت ابراہیم کی دوستی تھی اس طرح ہم بھی دوستی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے حکموں کو ماننا پڑے گا، جو کچھ اللہ کہیں گے ہمیں ماننا پڑے گا۔ اور جب اللہ کی بات مانیں گے تو اگر ماننے کے بعد کوئی مشکل آئے گی تو اللہ کی مدد بھی آئے گی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آئی۔ دوسرا بچوں یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ جب اصحاب الفیل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک طرف بہت بڑی آرمی، انتہائی بڑی آرمی تھی ایک طرف، اور دوسری طرف کچھ بھی نہیں تھا۔ مکہ کے اندر 400-500 گھر ہوں گے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا۔ آرمی تو دور کی بات، نہ کوئی چیزیں، ہاتھی انہوں نے زندگی میں نہیں دیکھے تھے۔ تو اتنے بڑے ہتھیار، اتنے بڑی آرمی لے کر ابرہہ آ گیا۔ اس نے سمجھا کہ میرے پاس اتنی بڑی آرمی ہے اور میں ان کو جو ہے وہ سب کو مار دوں گا۔ اور اب جب اس کے مقابلے میں اللہ کے اوپر یقین رکھنے والے موجود ہوں، اللہ کے اوپر توکل رکھنے والے موجود ہوں، کہ جب انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہمارے پاس تو یہ ہمت نہیں ہے، یا اللہ ہماری مدد فرما اور آپ ہی مدد کر سکتے ہیں، تو اللہ نے کیا چھوٹے چھوٹے پرندوں سے اس پوری بڑی آرمی کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ دنیا میں جتنی بڑی چیزیں آپ کے پاس بے شک آ جائیں، اگر آپ کا یقین اللہ کے اوپر نہیں ہے تو وہ بڑی کی بڑی چیزیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ تیسرا اور آخری سبق جو اس پوری سیرت کے اس پچھلے اسباق سے ہمیں ملا، اور خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد سے، کہ جب بھی ہمیں زندگی کے اندر مشکلات پیش آئیں، ہمارے حالات ہمارے مقابلے میں آ جائیں، ہمیں مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس میں گھبرانا نہیں ہے، ہم نے اس کے اندر اداس نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے سامنے رکھنا ہے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مشکلات آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
کیسے انہوں نے برداشت کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, پیدا ہوئے تو والد نہیں, 6 سال کے ہوئے تو والدہ بھی وفات ان کی ہو گئی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ 6 سال کا بچہ کہ جس کے نہ ابو ہیں نہ امی ہیں, تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے تو والدین زندہ ہیں. اور اگر جن کے نہیں ہیں تو وہ یہ بات سامنے رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نہیں تھے, 6 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی والدین زندہ تو نہیں تھے. تو بغیر والدین کے زندگی میں جو ہے وہ باقی زندگی کو بھی چلایا, باقی معاملات کو بھی چلایا, اور اس سے اللہ پاک نے مزید جو ہے اللہ کی طرف رجوع ہوا اور اللہ نے اس سے مدد فرمائی. آج کا سبق بچوں یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.